ہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین۔ مجھے سائیکل نہیں دیا کوئی پرواہ نہیں، پیر تو دیا۔ دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں پیر تک سے محروم ہے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے سکون ملے گا، اپنے سے اوپر لوگوں کو جہاں دیکھا سکون چلا جائے گا۔ اپنی مرضی پر نہیں چلنا ہے سکون چلا جائے گا، خدا کی مرضی پر چلنا ہے سکون آ جائے گا۔ خدا کی مرضی پر چلیے سکون آئے گا۔ جیسے چھوٹا بچہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے، ماں باپ کی مرضی پر چلتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جو ٹینشن ہے ماں باپ کو ٹینشن ہے، وہ کھاتا ہے اور ہاتھ پوچھ کر کے 9-11 ہو جاتا ہے۔ کوئی ٹینشن ہے؟ چھوٹا بچہ آپ کا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ ماں باپ کی مرضی پر جی رہا ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی مرضی پر جئیں گے تو آپ کو ٹینشن نہیں، خدا کی مرضی پر جئیں گے آپ کو ٹینشن نہیں۔ اپنی مرضی پر جئیں گے قدم قدم پر آپ کو ٹینشن ہے۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، لیٹرنگ میں جانے والا جاتا ہے واپس آ جاتا، وہاں دل لگاتا نہیں ہے، تکیہ لے کر کے سوتا نہیں ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، بھاگتا ہے۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ اندر گیا ہو اور مزے سے بیٹھ کر کے مزہ لے رہا ہو، ایسا نہیں۔ آپ دل سے دنیا کی محبت نکال دیجئے، اسی دن آپ کو سکون ملے گا۔ دنیا سے ضرورت پوری کیجئے، آپ کو سکون ملے گا۔ دنیا کی محبت دل کے اندر جیسے آئے گی آپ کے سکون کو چھین لے گی۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ تجربے کی بات ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے۔ آپ آنے والے پیسے کو مت دیکھیے، خرچ کرنے والے پیسے کو دیکھیے۔ خرچ کرنے والے پیسے کو دیکھیے، تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجئے۔ آپ تھوڑے پیسے کو تھوڑا خرچ کر رہے ہیں آپ کو سکون ملے گا، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کر رہے ہیں آپ کو سکون ملے گا۔ خرچ کو دیکھیے، خرچ کو دیکھ کر کے چلیے آپ کو سکون ملے گا۔ آنے والے پیسے کو دیکھ کر کے مت چلیے، اس کی گارنٹی نہیں ہے کب کتنا آئے گا۔ اگر پیسے آنے والے پیسے کو دیکھ کر کے چلیں گے قدم قدم پر آپ کو پریشانی ہوگی، اور خرچ پھونک پھونک کر کے کریں گے آپ کو قدم قدم پر سکون ملے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے فرمائش کی آج سب سے اچھا سالن پکاؤ۔ کہا کہ کیا لے آئیں؟ کہا جاؤ بازار میں ترکاری خرید کر کے لاؤ، جو سب سے اچھی ترکاری ہے وہ خرید کر کے لانا، میٹ مت لانا بلکہ سبزی لانا، اور سبزی میں بھی سب سے اچھی جو سبزی ہوگی وہ خرید کر کے لانا۔ وزیر گیا اور بیگن لا کر کے دے دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بیگن سب سے اچھی سبزی ہے؟ کہا ہاں حضور، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا ہے۔ دیکھیے اس کے سر پہ تاج ہے۔ ایک مہینہ کھانے کے بعد جب کھجلی ہوئی تو باپ سے بھیٹ ہو گئی، نیند حرام ہو گئی۔ کہا کہ یہی سر پہ تاج ہے؟ کہا کہ حضور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت گھٹیا سبزی ہے، اس کو تو گدھا ہی کھاتا ہے، انسان تھوڑا کھاتا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ کیل ٹھوک دیا ہے۔ دیکھیے کیل ٹھوک دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ عجیب بے وقوف آدمی معلوم ہوتے ہو، تعریف کرنے پر آتے ہو تو تعریف کا پل باندھ دیتے ہو، اور جب توہین کرنے پر آتے ہو تو اس کی پگڑی گرا دیتے ہو، سولی بتا دیتے ہو۔ کہا کہ حضور ہم بیگن کے تابع نہیں، ہم تو آپ کے تابع۔ آپ کہیں گے کسی چیز کو اچھا تو میں کہوں گا اچھا، اگر آپ کسی چیز کی برائی کریں گے تو میں کہاں تعریف کرنے والا ہوں؟ میں تو آپ کے تابع ہوں، بیگن کے تابع نہیں ہوں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دوسرے کو تکلیف سے نکالنا، دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالنا، یہ راز ہے ترقی کا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ آپ کو 100% ترقی دے۔ ساری دنیا سو رہی ہے، آپ جاگ رہے ہیں، آپ سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر کی ساری مشکل کو اللہ دور کرے، مصیبت کو دور کرے، اور آپ کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے۔ آمین بولیے، قبولیت کی گھڑی آ چکی۔ دھیان سے سنیے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آدھا جلسہ نکال چکا ہوں، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے۔ ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دوسرے کو تکلیف میں رکھنا نہیں ہے، تکلیف سے نکالنا۔ راز سنیے جو سنا رہا ہوں۔
آدمی نفل نماز پڑھتا ہے، دوسرا آدمی دوسرے کو تکلیف سے نکال رہا ہے، کس کا درجہ افضل ہے؟ تو لکھا ہے کہ نفل نماز پڑھنے والے سے زیادہ افضل وہ آدمی ہے جو دوسرے کی تکلیف کو دور کر رہا ہے۔ ایک آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوا، دوسرا ڈاکٹر ہے جو کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے گیا، ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ اس ڈاکٹر کو ملے گا، وہ انسان کو تکلیف سے نکال رہا ہے اور یہ خدا کے سامنے کھڑا ہے، درجہ اس کا بڑا ہے، اس سے زیادہ فضیلت اس کو مل رہی ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، ہاتھ میں زخم ہے، بدبو پھیل رہی ہے، اس خیال سے مسجد نہیں جا رہا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس کی نماز گھر میں افضل ہے یا مسجد میں افضل ہے؟ تو لکھا ہے کہ مسجد سے زیادہ گھر میں نماز پڑھنے پر اس کو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ وہ دوسرے کو تکلیف سے نکال رہا ہے، تکلیف میں ڈال نہیں رہا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، رات کا سناٹا ہے، ایک آدمی زور سے قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی آہستہ سے قرآن پڑھ رہا ہے، کس کا درجہ بڑا ہے؟ تو لکھا ہے کہ سونے والے اگر سو رہے ہیں تو جو زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، جو آہستہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ثواب ملے گا، چونکہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کی نیند میں خلل آ رہا ہے اس لیے اس کو ثواب نہیں ملا، اور یہ آہستہ پڑھا، دوسرے کی نیند میں خلل نہیں آیا اس لیے اس کو زیادہ ثواب ملا۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کو تکلیف سے نکالے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جانور کون ہوتا ہے؟ جو انسان کو نفع پہنچاتا ہے۔ جانور کون ہوتا ہے؟ جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جانور کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کو نفع نہیں پہنچاتا، نقصان نہیں پہنچاتا۔ جنگلی جانور ہے، وحشی جانور ہے، وہ نفع بھی نہیں پہنچاتا، نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے، ورنہ آپ انسان نہیں رہیں گے، جانور ہو جائیں گے۔ کیسے؟ اگر دوسرے کو بھلا نہیں کر سکتے تو دوسرے کا برا نہیں کر سکتے۔ دوسرے کا اگر بھلا نہیں کر سکتے تو دوسرے کا برا مت کیجئے گا، ورنہ آپ انسان نہیں رہیں گے۔ دوسرے کو کا سکھ نہیں دیکھ سکتے تو دوسرے کو دکھ میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر آپ دوسرے کا سکھ دیکھ رہے ہیں، دوسرے کو دکھ میں ڈال رہے ہیں تو آپ انسان نہیں ہے، جانور ہیں۔ آپ اگر دوسرے کی تعریف نہیں کر سکتے تو دوسرے کی توہین نہیں کرنا ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہم انسان ہیں، دوسرے کو تکلیف سے نکالیں گے۔ تکلیف سے کیسے نکالتا ہے؟ 5 راستے ہیں، لائن بلائن سنا رہا ہوں، جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہوں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ کمپرمائز نہیں کریں گے، مقدمہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ معاف نہیں کریں گے، بدلہ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ 2-4 بار اگر اسی طرح ہاتھ اٹھاتے رہے تو جنازہ ہی پڑھ کر کے جائیں گے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے کہ دوسرے کی جان کی حفاظت کیجیے۔ دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے دوسرے کی مال کی حفاظت کیجیے۔ دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے اس سے نفرت مت کیجیے، محبت کیجیے۔ دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے غلطی ہو جائے معاف کر دیجیے۔ دوسرے کو تکلیف سے نکالنے کا مطلب ہے مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کیجیے۔ جفا کے ہو پہ کر وفا کیا کرو گے، جفا کے ہو پہ کر وفا کیا کرو گے، محبت کا حق تم ادا کیا کرو گے، محبت کا حق تم ادا کیا کرو گے، تمہیں تو ہے مطلب، تمہیں تو ہے اپنی بھلائی سے مطلب، بھلا تم کسی کا بھلا کیا کرو گے، کیا کرتے ہو تم تو نفرت کی باتیں، محبت کا تم تذکرہ کیا کرو گے، میں رہتا ہوں اختر ہوا کی زد پر، مجھے شاخ سے تم جدا کیا کرو گے۔ جلسہ نکل گیا، 10 سے 15 منٹ کا آپ کا جلسہ ہے، آپ دل سے سن لیں گے تو وہ بھی نکل جائے گا انشاءاللہ۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت، رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری رکھیے تو خدا بھی آپ سے رشتہ رکھے گا۔ رشتہ دار کے ساتھ اگر آپ رشتہ داری نہیں رکھیں گے تو خدا بھی رشتہ نہیں رکھے گا۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آخری مطالعہ دیتا ہوں اور ماں بہن کو 2 پیغام دے کر کے جلسے کو مکمل کر دوں گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دین کی دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے، جوان بیٹے کو خوب ترقی دے، چھوٹے بچے کو علم ہنر سے مالا مال کرے۔ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، غیب سے مناسب جوڑے کا اللہ انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ماں باپ ایک ہیں، تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ تمہارا دین ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارے پیغمبر ایک ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، سارے مسلمان بھائی بھائی ہو۔
بھائی ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا، اپنے لیے تمہیں نفع پسند ہے تم دوسرے مسلمان کے لیے نفع پسند کرنا، تمہیں اپنا نقصان پسند نہیں ہے دوسرے مسلمان کا نقصان مت کرنا۔ دوسرا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک جوان آگے چل رہا ہے، پیچھے بوڑھا ہے، جوان آگے چل رہا ہے، پیچھے بوڑھا ہے، اللہ کے رسول نے روکا، اے جوان یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرے والد ہیں۔ کہا تمہارے والد ہیں، ان سے آگے مت چلنا، تمہارے والد ہیں ان سے پہلے مت بیٹھنا، تمہارے والد ہیں ان کا نام لے کر کے ان کو مت پکارنا۔ جوان دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ جوان کے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، بہت بھاری گناہ ہوا ہے اور میری ماں زندہ ہے، آپ کہتے مسئلہ حل ہے؟ کہا تمہاری ماں زندہ ہے، مسئلہ حل ہو گیا، ماں سے دعا کرا لو، بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا، چھوٹا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شوہر سے کہا کہ بیوی کی عزت کرو، تم سے زیادہ قربانی دیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، کما کر کے لا کر کے ان کو ہم دیتے ہیں، یہ تو رانی بن کر کے دن کاٹ رہی ہے، ہمارے گھر میں قربانی تو ہم کو دینی پڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت کی قربانی تم سے زیادہ ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اگر تم سے کہا جاتا کہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، وطن کو چھوڑنا پڑے گا، تو تم نکاح نہیں کرتے، کنوارے ہی رہتے، وطن کو نہیں چھوڑتے، ماں باپ کو نہیں چھوڑتے، قربان جاؤ اس عورت کے اوپر۔ اس نے نکاح پڑھا، اپنے گھر کو بھی چھوڑا، ماں باپ کو بھی چھوڑا، وطن کو چھوڑا اور تمہارے اوپر قربان ہو گئی، تمہارے گھر کو اپنا گھر بنا لیا، اس کی قربانی تمہاری قربانی سے زیادہ ہے۔ عورت سے کہا کہ تمہارے لیے جو شوہر ہیں یہ جنت ہے، تمہارے لیے ہی شوہر جہنم ہے، ان کی نافرمانی کرو گے سیدھے جہنم میں جاؤ گی، اس کی اطاعت کرو گی سیدھے جنت میں جاؤ گی۔ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت ہے، تمہارا شوہر تمہارے لیے جہنم ہے۔ استاذ کے لیے کہا کہ استاذ کی عزت کرنا، اس نے تمہیں ایک آیت اگر سکھا دیا تو تم اس کے غلام ہو۔ اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، بات مرد کے اوپر کس کی بات کا اثر ہوتا ہے، مرد کے اوپر مرد کی بات کا اثر کم ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میرا بھی دعویٰ نہیں کہ میری بات کا آپ کے اوپر زیادہ اثر ہوگا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 4 عورت کا اثر مرد کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، ماں کا اثر بیٹے کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، بہن کا اثر بھائی کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، بیٹی کا اثر باپ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے اور بیوی کا اثر شوہر کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ ماں مسلمان نہیں ہے، باپ مسلمان ہے، بیچ میں بچہ ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، باپ کہہ رہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان مت ہونا، جیسے میں مسلمان نہیں ہوں تم بھی اسی طرح رہو۔ ماں نے ایک بار کہا، باپ نے ایک بار کہا، ماں نے دوسری بار کہا، باپ نے دوسری بار کہا، ماں نے تیسری بار کہا، باپ نے تیسری بار کہا، ماں کا جادو چل گیا، بیٹا کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا ہے، ماں کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جوان نے پیغام دیا ہے، عورت کو پیغام دیا ہے، عورت نے ایک شرط پر قبول کیا ہے کہ میرا مہر دینا پڑے گا۔ کہا کہ ہاں مہر دے دیں گے۔ کہا میرا مہر یہ ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، تم مسلمان نہیں ہو، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ بیوی کی بات کا شوہر زیادہ اثر لیتا ہے، بیوی اگر نیک ہو تو شوہر کو نیک بنا دیتی ہے، بیوی اگر نیک ہو، شوہر اگر شیطان ہو تو بیوی شیطان کو ولی بنا دیا کرتی ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹی کو تکلیف ہے انگلی میں، نیند نہیں آ رہی ہے، باپ پریشان، پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ کہا تمہیں تکلیف ہے، پورا بدن الحمدللہ سلامت ہے۔ باپ کے دل کو چوٹ لگی، کیسی صابرہ لڑکی ہے، کیسی شاکرہ لڑکی ہے، بولنے کا سلیقہ کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا سلیقہ ہے، کہہ رہی ہاتھ میں تکلیف ہے، پورا جسم صحیح سالم ہے۔ تو کہا کہ ابا حضور آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ تو میری بیٹی ہے، میرا لختے جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تیری محبت کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو بیٹی کہتی ابا حضور ایک دل میں ایک ہی کی محبت ہوتی ہے، یا تو اللہ کی محبت ہوتی ہے یا تو غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ بیٹی کے اس جملے کا اثر، باپ جو غلط راستے پر تھا سیدھے راستے پر آ گیا، جو غلط راستے پر تھا اللہ کا ولی بن گیا۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی کا ارادہ بدل گیا نکاح نہیں کروں گا، اب نکاح مجھے کرنا ہی نہیں ہے، ارادہ بدل گیا کہ اب مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، بھائی کا ارادہ بدل گیا ہے، بھائی کا ارادہ بدل گیا، بہن آئی، کہا تم جوان آدمی ہو دوسرا نکاح کر لو، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا،
तुम दूसरा निकाह कर लो, तो भाई कहता कि नहीं निकाह नहीं करूंगा। कहा निकाह करो, मैं बताती हूं निकाह का राज क्या है। अगर तुम्हें औलाद होगी, वो औलाद नेक होगी, एक एक सांस के ऊपर तुम्हें एक एक सदके का सवाब मिलेगा। बहन की बात का असर हुआ, भाई ने निकाह कर लिया। अगर 4 औरत नेक हो तो घर के सारे मर्दों को नेक बना सकती है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इंशाअल्लाह बहन पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए, रुखसत करेंगे और सब कुछ लिखा लेंगे, हाथ उठाइए। बेटी को रुखसत करेंगे, बेटा को सब कुछ लिख देंगे, हाथ उठाइए। खैर अब समझ में आया, माशाअल्लाह 20 ब्रेक मारे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटी को बहन को हक से महरूम मत कीजिएगा, वरना अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, बहन कितनी बड़ी दौलत है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं और औरतों के हिस्से के जलसे को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। 2 पैगाम दूंगा, जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है। औरत आई रोती हुई, उसने कहा कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है। एक मेरा बेटा, एक मेरा बाप है, एक मेरा शौहर है। एक मेरा बेटा है, एक मेरा शौहर है, एक मेरा भाई है। 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, तीनों को छोड़ दो। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम्हारी फरियाद से एक को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा। अब तुम्हें इख्तियार है, जिसको बचाना चाहो बचा लो, जिसको मौत के हवाले करना चाहो कर दो। तो औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा, अब खुद सोच सकते हैं कि उस औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा कि वो किसको बचाए। एक तरफ भाई गिरफ्तार है, एक तरफ बेटा गिरफ्तार है, एक तरफ शौहर गिरफ्तार है। औरत ने सोच करके फैसला लिया, कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो। शौहर को फांसी हो गई, बेटे को फांसी हो गई। हज्जाज यूसुफ ने फांसी देने के बाद पूछा, ए औरत तूने भाई को बचाया, बेटे को नहीं बचाया। ए औरत तूने भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए और आइंदा आप अपने इरादे को बदलिए कि बहन के साथ हमारा सौतेला सलूक नहीं होगा। एक खून से हम पैदा हुए हैं, एक माँ बाप की औलाद है, उस रिश्ते को हम बाकी रखेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। उस औरत ने कहा कि मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ तो मुझे बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। ज़मीं भी तहवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पेसर ने छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। औरतों के हवाले से 2 पैगाम तेजी के साथ निकाल रहा हूं। जलसा आपका 5 मिनट के लिए रुका हुआ है। अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे, कल के जलसे को अल्लाह कामयाब करे। दुआ पर इस जलसे को उस जलसे को अल्लाह दोनों को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। औरत होटल में जाकर के 2 पैसे के लिए खाना पका रही है। होटल जाती है, 2 पैसे के लिए खाना पका रही है। माँ बाप ने रानी बना करके भेजा था और शौहर नौकर बन गया, घर में उसको रानी बना करके रखे हुआ था। लेकिन औरत धोखा खा गई, दुनिया से धोखा खा गई। 2 पैसे के लिए घर से बाहर निकली और बाहर वो होटल में 2 पैसा कमाने के लिए क्या कर रही है?
دوسرے کا کھانا پکا رہی ہے. گھر میں کھانا پکا رہی تھی تو اس کو کہا گیا کہ یہ جیل ہے. گھر سے باہر جا کر کے ہوٹل میں کھانا پکا رہی ہے, اس کو کہا گیا آزادی. عورت دھوکہ کھا گئی, پردے ہی سے باہر نہیں ہوگی, آپے سے باہر ہوگی. دوسری مثال کو یاد رکھیے, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. عورت کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا, کتنا بڑا دھوکہ ہوا عورت کے ساتھ. جو عورت کھانا پکانے کے لیے باہر نکلی, اس کا بچہ کہاں گیا؟ چائلڈ کیئر میں چلا گیا. کسی نوکر کو حوالے کر دیا گیا بچہ کہ بچہ تم سنبھالو, میں کھانا پکا کر کے آتی. بچہ سنبھال رہا ہے نوکر, عورت گھر سے باہر نکلی. تیسرا انقلاب دیکھیے, جو بوڑھے ماں باپ تھے اس کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا, اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیا, نرسنگ ہوم میں ماں باپ کو داخل کر دیا. چھوٹا بچہ ماں باپ کے بغیر, ماں باپ زندہ ہونے کے باوجود بھی بچہ یتیم ہو گیا, فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اسلام چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اسلام چھوڑنے کی وجہ سے, دو پیسے کے لالچ میں عورت دھوکہ کھاتی ہے, فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. ماں باپ کے رہتے ہوئے بچے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے. جب علی کا فاطمہ سے نکاح ہوا تو اللہ کے رسول نے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ تم گھر کا کام کرو گی. اس خیال میں مت رہنا کہ نبی کی بیٹی ہو, نہیں, شوہر کی خدمت کرنا. تم خادمہ ہو, رانی نہیں ہو, ملکہ نہیں ہو, خادمہ ہو. گھر کے اندر تمہارا کام ہوگا. اور علی سے کہا کہ تم گھر سے باہر کا کام کرو گے. فاطمہ آئی ہے ناراض ہو کر کے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بیٹی کیوں آئی؟ کہا کہ علی سے ناراض ہو کر کے آئی. کہا کہ علی سے ناراض ہو کر کے آئی. بیٹی, شوہر کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں بتانا, اگر علی کی اجازت کے بغیر آئندہ آئی تو دروازہ بند تو ملے گا, کھل نہیں سکتا. کہا کہ ابا حضور علی سے ناراض ہو کر کے آئی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی سے جا کر معافی مانگو. اگر تم نے معافی نہیں مانگی, علی تم سے ناراض رہے, تمہارا انتقال ہو گیا, بیٹی میں زندہ رہا, میں نماز جنازہ بھی پڑھوں گا نہیں, نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں. خاص طور پر دھیان رکھیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو پرائیویٹ میں بلایا, بلا کر کے کہا کہ بیٹی تم نے ایک بار نبی کو ناراض کیا, نبی کو ناراض کیا, نبی نے تمہیں طلاق دے دیا, میں نے تمہاری طرف سے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگی, نبی سے معافی مانگی, انہوں نے میرا لحاظ کر کے تمہیں دوبارہ نکاح میں رکھ لیا. بیٹی آئندہ اپنے شوہر کو کبھی ناراض مت کرنا, ورنہ میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا. انشاءاللہ مائک اپنا کام کر رہا ہے, آپ لوگ ذرا ادھر دھیان دیجئے, آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. ذرا دھیان سے سنیے گا. آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. بیٹی اور ماں دونوں کی عمر برابر ہے. ایک مجلس میں ماں بیٹی دونوں ہے. بیٹی کی بھی وہی عمر ہے, ماں کی بھی وہی عمر ہے. ماں سوتیلی ہے, بیٹی سوتیلی, لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے. دل کی بات ماں اپنی بیٹی سے کہہ دیتی ہے, بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے. دونوں ایک مجلس میں, بیٹی مسکراتی ہے. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی مسکرانے کی کیا وجہ ہے, بے موقع کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو کہا خیال آیا. کہا کیا خیال آیا؟ کہ آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو, میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں, اس خیال سے مجھے تبسم آیا. ماں نے محسوس کر لیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے, ادب بھی دینا ہوگا, حوصلہ بھی دینا ہوگا. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی تو نے سچ کہا, اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا, اسی نبی کے صدقے میں ہمیں دین ملا, اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا. بیٹی تو نے سچ کہا. لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کس بات پر ہنس رہی ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو انتقال کرے گی, ایک وقت آئے گا میں انتقال کروں گی, ایک وقت آئے گا تو قبر میں پہنچے گی, میں قبر میں پہنچوں گی, ایک وقت آئے گا قیامت قائم ہوگی, تو بھی قبر سے نکلے گی, میں بھی قبر سے نکلوں گی, ایک وقت آئے گا تمہارے حق میں اللہ فیصلہ کرے گا, جنت جائے گی, ایک وقت آئے گا میرے حق میں اللہ فیصلہ کرے گا, میں جنت جاؤں گی. لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا, جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. جس پہ باندھا تھا خدا کے
دشمنوں نے اتہام آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ نیک عورت کون ہوتی ہے، نافرمان عورت کون ہوتی ہے؟ تیزی کے ساتھ 2-3 منٹ کا پیغام، آخری پیغام۔ آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ جتنی تعداد میں یہاں بیٹھے رہے بیٹھ گئے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ جلسے کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے کہ آدمی دل سے سنتا ہے، بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے۔ اور مجھے تو یہاں تک امید ہے کہ اگر میں سناتا رہوں تو آپ میرا پنکچر کر کے ہی اٹھیں گے، لیکن کل کا جلسہ کامیاب کرانا ہے، آج کے جلسے کو جلدی سے مکمل ہونا ہے، کل کے جلسے میں بڑی تعداد میں بڑے حوصلے کے ساتھ آنا ہے۔ دستار بندی کا جلسہ ہے، یہ قبول ہوگا، ہم قبول ہوگے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، آخری پیغام، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ نافرمان عورت کون ہے؟ شوہر بد شکل ہے، عورت خوبصورت ہے، لیکن اپنے شوہر ہی کو دیکھتی ہے، دوسرے کی طرف تاک جھانک نہیں کرتی۔ بد شکل شوہر کو دیکھ کر کے اسی پر صبر کرتی ہے اور اپنی نگاہ دوسرے کی طرف نہیں اٹھاتی ہے، نیک عورت ہے۔ اور اپنا خوبصورت شوہر رہتے ہوئے غیر کی طرف تاک جھانک کرتی ہے، بدصورت ہے، نافرمان عورت ہے۔ اس عورت میں مکھی میں دونوں میں کوئی فرق نہیں، مکھی کو تمیز ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو مٹھائی پر بیٹھنا ہے، پخانے پر نہیں بیٹھنا ہے۔ اس عورت کو تمیز ہی نہیں ہے کہ دیکھنا کس کو ہے، شوہر کو یا غیر کو۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ بیوی آئی ہے، سسرال آئی ہے، پتہ ہے کہ شوہر حرام کما رہا ہے، تو کیا کہتی ہے کہ جب تک تم حرام سے توبہ نہیں کرو گے اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ شوہر سے جب تک توبہ نہیں کرا لیا تب تک اس گھر میں قدم نہیں رکھا۔ نیک بیوی تو وہ ہے جو اپنے نافرمان شوہر سے نافرمانی سے توبہ کرا لے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچہ بیمار پڑا ہوا ہے اور گھر کا آدمی گھر سے باہر نکلا ہوا ہے، بیوی سے کہتا ذرا دھیان رکھنا میرا بچہ بیمار ہے۔ جب واپس آیا تو بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیوی سے شوہر نے پوچھا کہ بچہ کس حال میں، کہا کہ بہت اچھا ہے، سکون سے ہے۔ شوہر نے سمجھا کہ بچے کو بیماری ختم ہو گئی ہے، بچے کی تکلیف دور ہو گئی ہے۔ جب صبح ہوئی تو بیوی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی اور اسے واپس لے لیا، تمہارے آنے سے پہلے تمہارا بچہ انتقال کر گیا ہے، خدا نے امانت دی تھی، خدا نے واپس لے لیا، اب تم کو صبر کرنا چاہیے، کفن دفن کا انتظام کرو۔ نیک بیوی تو وہ ہے جو کلیجے پر پتھر رکھ کر کے شوہر سے صبر کرا لے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کے دربار میں ایک عورت آئی، کہا کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے آئی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، اتنا کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بڑا اچھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان کے شاگرد تھے، کہا کہ حضرت یہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے، شکایت بھی کر رہی ہے، تعریف بھی کر رہی ہے، شکایت کو تعریف کے پیرائے میں لے کر کے آئی ہے، کتنی پڑھی لکھی عورت ہے، کتنی نیک عورت ہے۔ کہا کہ اچھا شکایت کر رہی ہے۔ شوہر کو بلایا گیا، 3 دن تم روزہ رکھو، 3 دن تم نماز پڑھو، 1 دن اپنی بیوی کا حق ادا کرو، بیوی کا جنسی حق ادا کیا کرو۔ فیصلہ ہو گیا۔ عورت تو وہ ہے جو ضرورت کی بات کو اشارے میں رکھا اور ضرورت اپنی پوری کر لی۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلی رات ہے، بیوی آئی ہے میکے سے، سسرال آئی ہے، اپنے شوہر سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ تم اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرنا،
اپنے بھائی سے, چھوٹے بڑے بھائی سے جھگڑا مت کرنا. تو کہا کہ تمہیں اپنے ہم سے مطلب رکھنا ہے, ہمارے بھائی سے نہیں. کہا کہ نہیں, تمہارے بھائی سے بھی مطلب رکھنا ہے. وجہ یہ ہے کہ تم اگر اپنے بھائی سے جھگڑا کرو گے تو ہماری اولاد بھی آپس میں جھگڑا کرے گی. اگر اپنی اولاد کو جھگڑے سے بچانا ہے تو اپنے بھائیوں سے جھگڑا مت کرنا, محبت سے رہنا. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. شوہر ایک نمبر کا کنجر ہے, بخیل ہے. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ گوشت مچھلی نہیں بنے گی گھر میں, گوشت نہیں بنے گا, مچھلی نہیں بنے گی, صرف دال پکاؤ. دال کھاتے کھاتے عورت کا برا حال ہو گیا. بھائیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تمہاری صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے, کیا تم نے بخیل سے میرا نکاح کر دیا ہے کہ وہ صرف دال ہی کھلاتا ہے, گوشت مچھلی پکواتا ہی نہیں ہے. کہا کہ اچھا علاج کرتے, نیند کی گولی دے دیا کہ اس کو کھلا دینا. عورت نے بڑے پیار سے, بڑی ہمت سے گلاس میں نیند کی گولی گھول کر کے اس کو پلا دیا. وہ سو گیا. اس کے بھائی آ گئے, کفن پہنا دیا, کفن پہنا دیا. اس کے بعد جب اسے ہوش میں آیا تو ایک بھائی کہتا ہے کہ دیکھو تم مر چکے ہو اور ہم لوگ فرشتہ, ہم تم سے حساب لینے کے لیے آئے ہیں. بس جلسہ آپ کا مکمل ہو رہا ہے, ذرا دھیان رکھیے گا. ادھر بل جلسہ آپ کا مکمل ہو رہا ہے, ادھر دھیان دیجیے, ذرا ادھر دھیان دیجیے. آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے, ادھر دھیان نہیں دینا. کل کے لیے انشاءاللہ مائک بہت اچھا ہے, بہت اچھی سروس دے رہا ہے. آخری ٹائم ہے, کل انشاءاللہ اس سے بہتر سروس دے گا. کفن پہنا دیا, نیند کی گولی کھلا دیا اس کی بہن نے, اور اس بخیل کو, کنجر کو, مکھی چوس کو کفن پہنا دیا گیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو کوڑا لے کر کے دیکھا کہ 4 آدمی کوڑا لے کر کے کھڑا ہے, کالا کالا کپڑا پہن کر کے 4 آدمی کوڑا لے کر کے کھڑا ہے. کہا کہ تم انتقال کر گئے ہو, تمہارا حساب لینے کے لیے ہم لوگ آئے, ہم لوگ فرشتہ. تو ایک کہتا ہے کہ تم مچھلی کھاتے تھے, کہا کہ نہیں. کہا کہ اس کو لگاؤ 40 کوڑا. 40 کوڑا میں پانی اتر گیا. دوسرے نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ گوشت کھاتا تھا, کہا کہ نہیں گوشت نہیں کھاتے تھے. کہا لگاؤ 40 کوڑا. مچھلی اور گوشت کے نام پہ 40 کوڑے لگ رہے. اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو بیوی اس کی کہتی ہے کہ کیا پکائیں, دال پکا لیتے. کہا نہیں, توبہ کرو, توبہ کرو, دال سے ہم گوشت لے کر کے آ رہے ہیں, مچھلی لے کر کے آ رہے ہیں. اعلان داری دے الہی اس نئی نئی پود کو فصل بہاری دے. بچا اے بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے. بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے. بچا اس شمع کو بادے فنا کی چیردستی سے. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے, چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. 3 کام کیجئے, 3 کام چھوڑ دیجئے, میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ زندگی بھر کے لیے جلسے کو کامیاب کر دے گا. ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے, نہ کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سکھایا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی, تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.